کوئی لقمان کا ایک نصیحت یہ کہ وعدے نبھایا، تو وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ وعدہ یہ تھا کہ بیان نہیں کرنا، ذکر کرانا ہے اور دعا کرنی ہے۔ اب وعدہ خلافی کیسے کریں؟ وعدہ خلافی کیسے کریں؟ تو طے ہوا وعدہ بیان نہیں کرنا۔ اب اس کا کوئی حل نکالیں، کڈو کوئی حل، کڈو حل۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کی توفیق سے کچھ کہتے ہیں، اللہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس مشکل کا کوئی حل کڈو۔ اسی پر ایک شعر یاد آ گیا، ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا نام ہے حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب، قصور میں ان کا مزار ہے۔ سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے شاعر گزرے ہیں۔ نام ان کا محمد عبداللہ ہے، لیکن ان کا لقب بھلے شاہ ہے، اپنے آپ کو خود بھی بھلے ہی کہتے ہیں۔ دو شعر یاد ہے، وہ کہتے ہیں چلو بھلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، تو انے سمجھتے ہو نابینا، چلو بھلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساری ذات پچھاڑے نہ کوئی سانی منے، شہرت کا جذبہ مشہور ہو جاؤں، لوگ میں تعریفیں ہو جائیں، مجھے بڑا سمجھیں، اعلیٰ مقام پہ بیٹھنے کے لیے یہ چیزیں انسان کی دین کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اور عاجزی انکساری کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، گناہ گار سمجھنا، کسی مسلمان کو اپنے سے زیادہ معزز سمجھنا، یہ ادا اللہ میاں کو بہت پسند ہے۔ بات سمجھ آگے کہ نہیں؟ امینہ سے ہلائی جائے، سمجھ آئی ہے؟ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا محمد عبداللہ شیخ الحدیث جامعہ رشیدیہ صاحبہ، مشہور بزرگ، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کے وہ خلیفہ تھے۔ انہوں نے ایک بات سمجھائی تواضع کے بارے میں، اللہ کو بندے کا چھوٹا بن کے رہنا پسند ہے، بڑائی اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ سخت ناراضگی ہے بڑائی کرنے والوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا، اللہ میاں فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، عظمت بڑائی میری چادر ہے، جو اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا اس کو پھاڑ کے رکھ دوں۔ متکبر کا مغرور آدمی کا سر نیچا ہوتا ہے، خضری ہو کے رہتا ہے۔ اللہ تو اللہ سب کو عاجزی انکساری نصیب فرمائے۔ ان خانقاہوں کا مقصد یہی ہے، اللہ کا ذکر کر کے اپنے آپ کو مٹائے، چھوٹا سمجھے، دوسرے مسلمانوں کو بہتر سمجھے، دوسروں کی عزت کرے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا کوئی دینی روحانی کمال حاصل نہیں ہوگا۔ اس پر بلّہ صاحب شاہ فوقی رحمۃ اللہ علیہ سنا مشکل، لیکن تیرا ترنم کوئی نہیں، آواز کوئی نہیں، گلا بھی صاف کوئی نہیں، تانا مزہ نہیں ہوگا۔ آ جانا ٹھیک، وہاں اتنے بالوں والوں مٹھائی بھی ہے، نمکین سے بتایا اللہ۔ تواضع کے بارے میں، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے کے بارے میں، یوں کہہ لو اپنی میں ختم کرنے کے بارے میں شعر کہ یہ ضروری ہے، میں ختم ہوگی تو محبت الہی حاصل ہوگی۔ فرماتے ہیں بنیا تو ادھر بڑھا
وہ عطر جان دیو خوشبو بولیا تو عطر بڑا عطر دا تو کٹ دریا او دے بے تو رج کے رہا سدیاں پٹھیاں تاریاں لا پھر بھی تیری بولی مکنی پہلے اپنی میں مکا اپنے آپ کو فنا کرنا ضروری ہے فنا کرنے کا ایک بات یہی ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گناہگار سمجھے خطا کار سمجھے دوسروں کو اپنے معزز سمجھے اسی کا ایک فرد اور بھی ہے کہ اپنی مرضیات چھوڑ کر اللہ کی مرضی پہ چلے گناہ کرنے کو جی چاہتا ہے دیکھنے والا کوئی نہیں رکاوٹ نہیں ہے صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے یہ ادا ایسی ہے کہ یہ گناہ کا اس طرح چھوڑنا ہزاروں تہجدوں سے بڑھ کر اللہ نے جب وہ گناہ کر سکتا ہو بڑھا ہو گیا بولیا بھی نہیں جانتا اٹھیا نہیں جانتا انہیں گناہ کی کرنی اس زمانے کے میں گناہ نہیں کرتا یہ بڑا متقی ہے یہ کوئی حقیقت نہیں یہ تو غور کٹے یہ غور کٹے طاقت ہو گناہ کا موقع ہو رکاوٹ نہ ہو کوئی دیکھنے والا نہ ہو پھر صرف اللہ کے خوف سے اللہ کی عظمت کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دے یہ چیز حتی شان کو بہت پسند ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھا رہے ایک طالب کو تقاضا ہوا وہ پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے باہر گیا ایک عورت کے جھانسے میں آ گیا اس نے کہا میں تم پر الزام لگاؤں ورنہ میری خواہش کو پورا کرے وہ انکار کرتا رہا وہ کہتے ہیں کہ میں نے شور مچا دینا ہے اور لوگوں کو بتانا کہ یہ ایسا شخص ہے تیرے جوتے پڑنے ذلیل ہو جائے گا وہ کہنے لگا کہ اچھا بیت الخلا ہوں اس لیے میں نکلا تھا تسلا سے بیت الخلا جا کر ساری گندگی اپنے جسم پر ڈالی اب تو فرش سسٹم ہے نال صفائی ہو جاتی پہلے گندگی پڑی جاتی تھی 24 گھنٹے میں ایک دفعہ حصہ جا کے اٹھاتا تھا وہ دور بس وہ گندگی اٹھا کے ساتھ جسم پر ڈالی تاکہ اس عورت کو نفرت ہو یہ کر کے اس کے سامنے گیا اس کو نفرت ہوئی نکال دی گناہ سے بچ گیا غسل خانے میں گیا نہایا دھویا کپڑے پاک کیے پھر گیلے کپڑے پہن کر حضرت شاہ صاحب کے مجلس میں پہنچ گیا اس کے پہنچتے ہی شاہ صاحب نے کتاب بند کر دی اور فرمایا مجھے جنت کی خوشبو آ جائے گناہوں سے بچنا بہت اور جوانی میں اس لیے شیخ سادی شیرازی کہتے ہیں در جوانی توبہ کندر شیوائے پیغمبری وقت پیری گل ظالم بے شمر پرہیزگار جوانی کی توبہ انبیاء کا طریقہ ہے اللہ کے نبی رسولوں کا طریقہ ہے بڑھاپے میں بھیڑیاں ظالم بھی پرہیزگار بن جاتا ہے وہ ہل ہی نہیں سکتا کسی بکرے کو پاڑے گا جب تو جب گناہ کر ہی نہیں سکتا انسان تو گناہ سے بچنا کوئی تقویٰ نہیں ہے انگور کٹے ہیں اور دیکھیں انگور کبھی انگور دیکھیں بولو اتنی بڑے بڑے ہوتے نا انگور انگور میں کچھ چھیٹے کٹے سے اللہ ہمیں گناہوں سے بچے اگر زندگی ایسے گزارے کہ اللہ کی ذات کو بڑا بنائے بڑا بنانے کا مطلب ان کی مان کے چلے اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلے یہ پہلا درجہ ہے اس کے بعد اللہ سے محبت نصیب ہو پہلے اپنے آپ کو فنا کرے فنا کا بھی شیخ یاد ہے عربی والے جانتے ہیں انا کا معنی میں ہے عربی پڑھنے والے انا کا معنی میں نحنو کا معنی ہم اور ٹھیک کہہ رہا ہوں اور اپنے آپ کو مٹا دینا اللہ کی مرضیات میں اپنی خواہشات کو فنا کر دینا اور اپنے آپ کچھ نہ سمجھنا یہ فنا کہلاتا ہے شعر کہتا ہے
انا جب تک فنا کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتی، یہ انا میں جب تک فنا کے ہاتھ پر توبہ نہیں کرتی، انا جب تک فنا کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتی، نماز عشق سے دل کی جبی محروم رہتی ہے۔ اللہ کی محبت کی نماز نصیب نہیں ہو، پہلے اپنوں کو فنا کرو، گناہوں سے بچاؤ، اللہ کی عظمت رکھو، اللہ کی بارگاہ کرو۔ یہ چیز حاصل کیسے ہوتی ہے؟ دو چیزوں سے، اللہ کے ذکر کی کثرت اور اہل ذکر کی محبت اور صحبت، اہل ذکر کے پاس بیٹھنا، تربیت کرانا، ذکر کثرت سے کرنا، اس سے فنائیت پیدا ہو، گناہوں سے نفرت حاصل ہو۔ ہم لوگ تو ذکر کرتے ہیں، بزرگوں نے بتائیے اذکار، کئی لوگ تو کہتے ہیں ہم سے بنتا ہی نہیں، شاید اس کو تواضع سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ تواضع یہ غفلت ہے۔ کچھ کہتے حاصل کیا تھا پھر چھوٹ گیا۔ اصل صحیح معنی میں تب ہوگا جب ذکر بلا ناغہ پابندی سے کیا جائے۔ اور چپ ہو گیا اس میں نہیں کرنا چاہیے، کتنے دن کر لینا چاہیے، ہمیشہ کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت نثار احمد خان فتحی رحمہ اللہ، حضرت قاری فتح محمد صاحب جو قائد ہند پاکستان ملتان والوں کے استاد تھے، ان سے وہ بیعت تھے فتح خان صاحب، کہتے تھے 40-45 سال میری بیعت رہی، پھر حضرت کو وفات ہو گئی، تو 40-45 سال میں حضرت کے شیخ کے بتائے ہوئے اذکار نہ کبھی ناغہ ہوا، نہ کبھی کمی آئی۔ 10 تسبیح کی جائے 8 کر، کبھی کر لی کبھی نہ کر لی، ایسے تھے۔ دل میں انقلاب پابندی سے آتا ہے، اس لیے ذکر کا کبھی نہ آنا، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ کہتے 40-45 سال میں نہ ذکر کا ناغہ ہوا، نہ ذکر میں کمی ہوئی۔ پھر اللہ نے محبت عشق کی کیفیات نصیب فرمائی۔ انہیں کے 2 شعر آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ میاں سے عرض کرتے ہیں، تیری چاہت کی ہر چیز کو چاہا دل سے، کہ اللہ میاں میں وہی چاہتا ہوں، وہی عمل کرتا ہوں جو آپ چاہتے ہیں، آپ پسند کرتے ہیں۔ اور سمجھ آ رہی؟ تیری چاہت کی ہر چیز کو چاہا دل سے، اپنی چاہت کی ہر چیز جلا دی ہم نے، اپنے خواہشات کو آگ لگا دی، اللہ کی مرضی کو پورا کیا۔ تیری چاہت کی ہر چیز کو چاہا دل سے، اپنی چاہت کی ہر چیز جلا دی ہم نے، تم کو شکوہ تھا کہ رستے میں ہے دیوار انا، انا کا معنی میں، اللہ کو بندے سے شکوہ ہے، میں رکھتا ہے، ہماری پرواہ نہیں کرتا، جو دل میں آتا گناہ کا بھی گزرتا ہے۔ تیری چاہت کی ہر چیز کو چاہا دل سے، اپنی چاہت کی ہر چیز جلا دی ہم نے، تو ان کو شکوہ تھا کہ رستے میں ہے دیوار انا، اب آگے تو دیکھ یہ دیوار بھی ڈھا دیا، یہ دیوار اللہ کے ذکر سے گرتی ہے، اللہ والوں کی صحبت سے گرتی ہے، اور جب تک دیوار نہ گرے آگے ملاقات ہو سکتی؟ بولو، دیوار انانیت کی گرے گی، پھر اللہ سے محبت، اللہ کی ملاقات ہوگی، ملاقات بھی اللہ میاں سے ہو جاتی ہے۔ یہ گوجرے میں میاں منظور صاحب گزرے ہیں، میں نے دیکھا مشاط القدر ہے خلیفہ، یہ جدید سکول و کالجوں میں بڑی تعلیم حاصل کی تھی انہوں نے ہندوستان کے زمانے میں۔ حضرت شاہ القادر ہے پوری کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بیعت ہونے کے بعد پوچھا کہ حضرت سنا ہے اس راستے میں اللہ میاں مل جاتے، کبھی کسی کو ملے بھی ہیں؟ حضرت پوری کو کہہ رہے ہیں ہاں بھی مل جاتے ہیں، ہمیں بھی آخر میں جا کے ملے، یعنی محنت چاہیے،
اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، لیکن کچھ مشقت، کچھ میں عیاشی سے ایسے محنت اور مشقت سے چیز حاصل ہوتی ہے۔ جب محنت مشقت صرف اللہ کے لیے ہو، کسی صوفیہ نے خلوتیں کی ہیں، جنگلوں میں گئے جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، سالہ سال گزارے، خود حضرت محبوب سبحانی سید شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو پیران پیر کہتے ہیں، کوئی دستگیر کہتے ہیں، کوئی 11ویں والی سرکار کہتے ہیں، وہ بہت بڑے اللہ والے گزرے۔ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے اولیاء اللہ کے سردار رحمۃ اللہ علیہ، وقت ہوتا تو بیان کرتا ہے ہی نہیں، کیا پہلے وقت زیادہ ہو گیا سچ۔ انہوں نے 25 سال خلوت کیا، 25 سال مخلوق سے ہٹ کٹ کے اللہ کا ذکر کیا۔ پھر ان کے شیخ نے ان کو اجازت دی، خلافت بخشی۔ رات کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قادر واعظ کیا کرو، بیان کیا کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ، بغداد کے لوگ عربیت کی مادری زبان ہے، میری مادری زبان فارسی ہے، ان جیسی عربی میں بول نہیں سکتا، میں کیسے ان کو واضح کروں؟ تو حضور نے اپنا مبارک لعاب ان کے منہ میں ڈال دیا۔ صبح کو اگلے دن جو بیان کیا ہے، کوئی عربی کیا بیان کرے، پھر روز ہی بیان ہوتا تھا۔ اتنا مؤثر بات کرتے تھے کہ ہر مجلس میں کچھ غیر مسلم لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے بیان میں 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، اور 70 آدمیوں کا نہیں، 70,000 بیان سننے والے ہوتے۔ ان کی کرامت تھی، اس اسپیکر کے بغیر جتنی اونچی آواز پہلی صف والوں کو پہنچتی تھی، ایسے ہی اونچی آواز آخری صف والوں کو۔ بہت بڑی شخصیت گزرے، 25 سال خلوت کی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے خلوت نبوت سے پہلے کی ہے، غار حرا میں کرتے ہیں، اس پر ازہر کی اختصار فرمایا۔ خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید، سمجھ آ رہے ہیں؟ نبوت کا آفتاب غار حرا کی خلوت کے بعد چمکا ہے، طلوع ہوا۔ خلوت غار حرا سے طلوع خورشید، تم کیا جانو اے دوست ان ویرانوں میں جا کر اولیاء اللہ نے محنتیں کی، ریاضتیں کی، مخلوق سے کٹے، پھر جب اللہ نے چاہا ان کو اٹھا کے منظر پر لے آئے، ان کے ذریعے ہزار انسانوں کو ہدایت بخشی۔ یہ حضرت اجمیر خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں کے بارے میں لکھا ہے کہ 90 لاکھ ہندوؤں کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ 90 لاکھ صرف ان کے براہ راست ہاتھ پر مسلمان ہونے والے اندر 90 لاکھ ہندو نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے اسلام قبول کیا۔ یہ خلوتوں کا اثر ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں خلوت حضور نے غزرا میں نبوت سے پہلے ہی کی، بالکل 100% غلط ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد بھی خلوت کی۔ ابو داؤد شریف کی روایت اٹھا کے دیکھو، سید عائشہ فرماتی ہیں مدینہ کی زندگی نبوت کے پہلے ہوئے 20 سال ہو گئے ہوں گے، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری انگلی پر کو کھانے پینے کا میرا سامان رکھ دو، اور اس کو لے کر جنگل میں کئی کے دن ٹھہر کے پھر آتے تھے واپس۔ تو حضور نے نبوت کے بعد بھی خلوت کی ہے۔ خلوت کے بغیر حقیقت حاصل نہیں ہوتی، لفظ حاصل ہو سکتے ہیں، الفاظ مل سکتے ہیں، بیان ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت کہ اللہ سے صحیح محبت ہو جائے، رسول پاک کی محبت عشق حاصل ہو جائے، دین کی حقیقت ذہن میں آ جائے، اپنے نفس کی خدائیت ہو جائے، یہ خلوت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے
ذکر اذکار لوگوں کے سامنے کی بجائے خلوتوں میں کرنا چاہیے. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی کریں گے نا؟ 10 دن کر لو گے؟ اللہ ہوتے پیارا لائے مبارک جس نے تجھے خلوت میں بیٹھ سکتا. خلوت میں لوگوں سے ہٹ کے کٹ کے قرآن پاک میں واضح حکم وتبتل الیہ تبتیلا. حضور کو حکم یہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا وتبتل الیہ تبتیلا. سورہ مزمل دیکھو. تزدد خلوت حضور نے نبوت کے بعد بھی کی. وہ اس سے پہلے کی بات بھی کی. اس نبوت کے سارے اولیاء کا کچھ خلوت وقت کاٹا ہے. اللہ کیا کہہ رہے تھے؟ بس ہے دیکھو بیان میرے تو تھک گئے اور اگ گئے کہ نہیں بس کو. اللہ ہمیں توفیق دے ہم اللہ کو یاد کیا کریں. اللہ کی احسانات اتنے ہیں, اللہ کی کرم نوازیاں اتنی ہیں. اللہ اگر ذکر کا حکم نہ دیتے تو پھر بھی سمجھدار لوگ ذکر کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, جو اس کی احسانات ایسی ہیں. اللہ ایک ظلم ہوتے ہیں اللہ اللہ بس باقی سب حوث. نور انوار نظر آ جائے, کشف ہونا شروع ہو جائے, فلاں چیز ہو جائے, کوئی شے نہیں. اللہ اللہ کرنا آ جائے سب سے بڑی شے. اللہ اللہ بس باقی سب حوث. حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ رحم اللہ ذکر سے فارغ ہوتے تو یہ شعر پڑھتے تھے. دل کے کانوں سے سرود سناؤں میں, ایسی کہی ہے نا صاحب, دل کے کانوں سے سنو تو وہ شعر سناؤ. سناٹا چھایا ہوا ہے, شاعر کیا کرنا ہو. شعر پڑھتے تھے. اللہ اللہ ہے تو یار و جان ہے, ورنہ یار و جان بھی بے جان ہے. اللہ اللہ ہے تو یار و جان ہے, ورنہ یار و جان بھی بے جان ہے. اس لیے حضرات پر یہ کیفیت تاری ہوتی بعض وقت اللہ اللہ کرتے ہوئے استغراق ہو جاتے ہیں, دنیا سے بالکل بے خبر ہو جاتے. جب وقت اپنی ذکر سے فارغ ہوتے, بسا اوقات یہ حالت ہوتی کہ اپنے خادموں کو بھی نہیں پہچانتے تھے. بھائی الطاف حضرت خادم خاص تھے, وہ کہتے ہیں میں الطاف ہوں. فرماتے کون الطاف ہے؟ اتنا اللہ کے ذکر میں استغراق ہوتا ہے. اور یہ فیض ہے نبوت کا فیض, شیعت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حالت تاری ہوتی تھی. آپ ذکر سے فارغ ہوتے تو سیدہ عائشہ کو پہچانتے تھے, جن سے بڑی محبت ہے, جو حد میں محترم ہے, جن کے گھر میں حضور چوک رہتے ہیں. وہ فرماتی ہیں میں عائشہ ہوں. فرماتے کون عائشہ؟ کافی دیر تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ کے ذکر میں یہ حالت ہوتی ہے. یہی استغراق اللہ پاک بعض اولیاء اللہ کو دیا. ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی, حضرت شاہ عبد الحق ندیلوی, شاہ عبد الحق ندیلوی سنے نام. ان کا استغراقی حالت ایسی تھی, اپنی بستی کی مسجد میں 30 سال نماز پڑھی. کتنے سال؟ 30 سال نماز روزانہ 5 نمازیں مسجد میں جا کے پڑھتے تھے. حالت استغراق یہ تھی کہ 30 سال میں اپنی مسجد کا رستہ نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ ان کا خادم تھا بختاور, وہ آگے آگے ہوتا, حق 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 کرتا گزرتا تھا, پیچھے سے چلتے رہتے, اس کی آواز پر چلتے تھے, آنکھ اٹھا کے کبھی دیکھا ہی نہیں کسی کو. 30 سال نماز پڑھی اپنی بستی کی مسجد میں, اس کا کبھی نہیں آیا. اللہ اپنے ان حضرات کی اس ذکر کا کوئی حصہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اللہ جی چاہتا ہے ایک ذکر بتا دوں میں آپ کو, اگر آپ کریں تو. ایک تو درود شریف کا عمل ہے. آپ کو پتہ ہے درود شریف اتنا بڑا عمل ہے. سارے اعمال میں دونوں احتمال ہوتے ہیں, قبول ہوا یا قبول نہیں ہوا. درود شریف کا عمل بہرحال قبول ہوتا ہے.
اس لیے درود شریف اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے. حضور اللہ پاک کے محبوب ہیں، تو محبوب کو خیر پہنچے تو عاشق خوش ہو جاتا ہے. سے درود کوئی پڑھے جیسے بھی پڑھے ضرور قبول ہوتا ہے. اور درود شریف کا فائدہ یہ ہوتا ہے باقی اعمال میں برکت ہو جاتی ہے، باقی نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں. اگر آپ کریں تو میں بتاؤں، لیکن ایسا کرنا ہے کہ آج شروع کریں موت کے دن تک پڑھیں. 2 سال پڑھ لو گے نا، پوری زندگی پڑھنی چاہیے. 2 نفل توبہ کے، اللہ سے گناہوں کی معافی کے 2 نفل، اور وہی بیٹھ کر باوجود صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 تسبیحات کرنی. کتنی کرو گے؟ اور 10 پتہ کتنے ہوں گے؟ ایک نال صفر لڑو. 10 تسبیح مطلب 10 داڑھی نہیں، ایک تسبیح 100 داڑھی نہیں ہوتی، تو 10 تسبیح کا معنی کیا ہوگا؟ 1000. بہت زیادہ. اگر کسی کو 10 تسبیح زیادہ لگے تو بہت زیادہ بتا دیا، پہاڑی گرا دیا ہمارے اوپر، کٹھی 10 تسبیح بتا دیا. تو میں اس کو آسان کیا کرتا ہوں کہ آپ چلو میں 10 تسبیح چھوڑ دو، آپ ایک ہی تسبیح کا لیا کریں. ٹھیک ہے؟ ایک ہی تسبیح کریں، ناگا نہ کریں. 9 تسبیح رہنے دیں، ایک تسبیح کریں، بدانے اس کے 1000. کتنا آسان کر دیا. 10 نہ کریں، 9 کو چھوڑ دیں، ایک ہی تسبیح کریں، من کی اس کے 1000 کر لیں گے نا. آپ دیکھیں گے آپ شروع کر دیں گے نا، آپ کے دینی دنیاوی کام سیدھے ہونے شروع ہو جائیں. حضور علیہ السلام سے محبت بڑھے، مدینہ شریف جانا آسان ہو جائے، جو عمل نہیں کر سکتے ان کی توفیق ہو جائے. اور بعض لوگوں کے اس عمل کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہو گئی، زیارت بھی ہو گئی. ٹھیک ہے؟ پڑھیں 2 نفل توبہ کے، اور اس کے بعد باوجود صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 تسبیح. اور دوسرا عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ کلمہ شریف کی 2 تسبیحات. 2 تسبیح بھی 2 تسبیح 200 بار. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی 100 بار روزانہ لا الہ الا اللہ پڑھے، قیامت کے روز اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا. دیکھنے بعد دیکھیں کہ ان قبر اٹھنے والے جنتیاں کے چہرے چمک رہے ہیں. اور 2 تسبیح کلمہ شریف کی ہے، پورا کلمہ نہیں پڑھنا، صرف لا الہ الا اللہ. شروع میں ایک دفعہ پورا کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صرف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 100 دفعہ، آخر پھر ایک دفعہ کلمہ شریف پورا. ایسی 2 تسبیح پڑھیں. سمجھ آ گئی؟ اور دیکھ لو یعنی آدھا کر دیا، آپ کے وظیفے کو آدھا نہیں کر دیا. کلمہ شریف تو کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کروں صرف لا الہ الا اللہ پڑھیں، شروع میں اور آخر میں پورا کلمہ ایک بار پڑھیں. یہ 2 تسبیح کر لیں گے، اور ساتھ اس کے آیت الکرسی پڑھنی ہے صرف ایک بار. آیت الکرسی جانتے ہو؟ صرف ایک بار، ایک تسبیح نہیں کہنا، صرف ایک دفعہ ایک بار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز میں آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رکاوٹ ہے. مرے گا سیدھا جنت، قبر جنت کا وہاں بن جائے گا، عذاب سے واسطہ نہیں ہوگا اس کو جو آیت الکرسی پڑھتا ہے. اور میرے پاس بیٹھے ماشاءاللہ کریں، تبلیغ والے جو پیار کرتے ہیں نا تو ماشاءاللہ کہہ کے ان کو چپ کراتے ہیں. اللہ تو میں نے بس کر دیا
بس آپ اس کے پابند رہیں، نمازیں پابندی سے پڑھا کرو، 5 نمازیں تو فرض ہیں، اس کے نوافل جو ہے وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ صبح کو 4 نفل اشراق کے ہیں، 4 کے 8 نفل ہیں، مغرب بعد کے 6 نفل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ 6 نفل پڑھنے والے کے کھاتے میں 12 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تہجد کے 4 بھی ہیں، 6 بھی ہیں، 8 بھی ہیں، 10 بھی ہیں، 12 کی ضرور مختلف پڑی، لیکن عام معمول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 8 رکعت کا ہے، تو تہجد نہیں پڑھا کرتے، ارادہ کر لو، اللہ توفیق، کوشش کرو رات کو جلدی سونے کی اور دعا مانگ کے سو، تو انشاءاللہ صبح اٹھنا نصیب ہو جائے گا۔ فکر احساس ہو مجھے تہجد نصیب ہو جائے تو اللہ اس کو ضرور نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا عبید اللہ عنہ کی مجلس میں ایک صاحب کا حضرت کو اٹھا نہیں جاتا، پابندی نہیں، تہجد پر پابندی نہیں ہوتی، تو حضرت ایک بڑا پرسن ان کی زبان کی وجہ سے پرسن فرمایا جو اٹھنا چاہتے ہیں ان کو اٹھا دیتے، جن کو یہ احساس ہے تو خیر بھی تہجد رہ جاتی ہے، اللہ بھی ہم کو خود اٹھا دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق